माँ जाया। अब्दार असमर। हमीदा बेगम ने नरमी से पुकारा तो अब्दार ने जल्दी से आबे हयात नावल बंद करते हुए उसे तकिए के नीचे घुसाया और जी अम्मी जान कहते हुए उठ खड़ी हुई। हमीदा बेगम कमरे में आ गई। मोए, कहानियों का पीछा छोड़ भी दिया करो अब्दार चंदा, ज़रा बाहर की दुनिया में भी कभी कभी झांक लिया करो। अम्मी जान। अब्दार ने उठकर हमीदा बेगम को हाथ से पकड़कर अपने साथ बेड पर बिठाया। बाहर की दुनिया में भी झांक रही हूँ। इन कहानियों में सिर्फ अंदर की नहीं, बाहर की दुनिया के भी खिड़कियाँ और दरवाजे लगे होते हैं, वो भी इतने बड़े बड़े। उसने बाकायदा हाथ के इशारे बताया। माँ ज़ेरे लब मुस्कराई। ये हमें वहाँ भी लेकर जाते हैं जहाँ हम नहीं जा पाते। ये लोगों के दिलों तक का सफ़र करवाती हैं। ये अधूरे लोगों की मुकम्मल कहानियाँ होती हैं अम्मी जान। और मुझे इन अजियत सह चुके अधूरे ज़िंदगी का कर्ब उठाए हुए लोगों की मुकम्मल कहानियाँ बहुत पसंद हैं। ये हमें आने वाले बुरे हालात या खूबसूरत ज़िंदगी के राज घर बैठे देते हैं और ये कहानियाँ लोगों के हर हर अंदाज से मुलाकात करवाती हैं। और ये वो नॉन स्टॉप शुरू हो चुकी थी। बस भी कर दो अब्दार, जानने दो, तुम्हारी एक बात भी मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। उठो, जल्दी से रोटियां बना दो, तुम्हारी भाभी साहिबा मैके चली गई हैं और तुम्हें पता ही है तुम्हारे अब्बू आते ही खाना मांगते हैं। हमीदा बेगम ने उसे पचकारते हुए कहा तो अब्दार हमीदा बेगम के हाथों को बोसा देती हुई उठकर कमरे से निकल गई। हमीदा बेगम नम सी मुस्कुराहट लिए उसके पीछे कमरे से निकल आई। रोटियां पकाकर उसने जल्दी से दाल को तड़का लगाया। कीमा करेले भी रात के बचे हुए पड़े थे। इस दौरान उसके अब्बू भी आ चुके थे और कुछ देर बाद भाई भी ऑफिस से लौटे। उसने जल्दी जल्दी डाइनिंग टेबल सजाई। हमीदा बेगम और सफदर हुसैन तौसीफ़ी और मोहब्बत भरी नज़रों से अपनी बेटी को देख रहे थे और वो माँ बाप की नज़रों में मोहब्बत देकर मज़ीद मकानकी अंदाज से हाथ चला रही थी। उसका भाई रियाज हुसैन अलबत्ता स्पार तासुरात के साथ बैठा हुआ था। बहुत मज़े का खाना पकाया है मेरी राजकुमारी ने। एक बात सुन लो अब्दार की माँ, अब्दार जैसा सालन और रोटी कम अज़ कम कराची में कोई नहीं बना सकता। सफदर हुसैन चटखारे लेते हुए बोला तो हमीदा बेगम ने मुस्कुराने पर इत्तेफा किया। अब्दार के चेहरे पर दिल आवेज़ मुस्कान बिखरी। मुबालगा अमीज़ी की भी हद होती है अब्बू जान, वो मुस्कुराकर बोली तो सफदर हुसैन ने उसकी नफ़ी की। अरे कहाँ की मुबालगा अमीज़ी चंदा, जो हकीकत है वही बता रहा हूँ बस, सफदर हुसैन ने कहा, जबकि रियाज हुसैन खामोशी से खाना खाता रहा। बाकी तीनों को उसकी खामोशी खिली लेकिन लब सीकर बैठे रहे। अचानक सफदर हुसैन को कॉल आई जिसे सुनने के बाद उसका चेहरा लट्ठे की मानिंद सफ़ेद पड़ गया। चंद लम्हों में हज़ारों वसवसों और ख़दशों ने हमीदा बेगम के दिल की सरजमीन पर हमला किया और फिर कमज़ोर नातवा वजूद आन वाहिद में लर्जा, तड़पा, बुलबुलाया और ज़मीन बोस हुआ। काश इसने जो सुना वो झूठ हो, मजाक हो, लेकिन मजाक इतने कर्बनाक लबादों में लपेट कर भी हो सकता है। ये ना तो झूठ था ना मजाक। हमीदा बेगम का जवान जहान भाई बाइक स्लिप होने की वजह से बाइक से गिरा था और मौका पर ही जहाँ बहक हो गया था। सफदर ने रियाज और अब्दार को ताकीद की कि वह घर समेट कर पीछे आए, जबकि वो हमीदा बेगम को लेकर फ़ौरन घर से निकल पड़ा। जब तुम्हारी माँ नहीं रहेंगी ना, तब तुमको पता लगेगा इस दुनिया का, यहाँ के लोगों का। वो पानी की मोटर चलाते हुए बोली, जबकि बच्ची की आंखों में हैरत के साथ साथ सदमा भी उभर आया। हालांकि उसका मकसद बच्ची से ज़्यादा उनके बाप को सुनाने का था, लेकिन बच्ची थी, वो खाक समझी थी। अम्मा किधर जाएगी पुप्पी? 8 साला जबी ने फंसी फंसी आवाज़ में पूछा। जब कब्र में उतरेगी, जब मर जाएगी, और किधर जाना है उसने? जाने ये बोलते हुए कितना बड़ा पत्थर सीने पर लादना पड़ा ये तो उसे पता था। सामने छोटी बच्ची उसके इकलौते भाई की बेटी थी, मोहब्बत करती थी, बेहद अजीज़ थी उसे, पर इस वक्त सब कुछ पसे पश डाले वह तीर बरसाने लगे और बच्ची के मुंह से सिसकी निकली। लेकिन पुप्पी, अम्मा तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, बल्कि सबकी माएँ अपने बच्चों से मोहब्बत करती हैं, तो वो भी मुझे छोड़कर क्यों जाएंगी? वो क्यों मरेंगी? टप टप आंसू कच्ची ज़मीन पर टपकने लगे। इसका दिल कांपने लगा। वजूद में कोई आग भड़क उठी थी जो पोर पोर जला रही थी। राह फरार सोचती हुई इसने सर झटक कर पाइप उठाया। अब वह सहन में लगे पौधों को पानी दे रही थी। असमर, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, ये क्या बोल रही हो और किस लहजे में बच्ची से बात कर रही हो? वो अभी अभी नहा कर निकला था और अपनी बहन की बातों से पूरा मुस्तफ़ीद हुआ, यानी तीर निशाने पर जा लगे थे। असमर ने एक नज़र अपने भाई को देखा और हूँ कह के अपने काम में लगी रही। उसने भाई की बात का जवाब नहीं दिया, जबकि वो बुड़बड़ाता हुआ अपनी बच्ची की जानिब आया जो कच्ची ज़मीन पर घुटनों के बल बैठी अफसुर्दा थी। जबी, इसने मोहब्बत और शफ़क़त से लबरेज़ आवाज़ में पुकारा। जबी ने आंसुओं से भरी आंखें उठाकर अपने बाप को देखा। अब्बू जान। वो जल्दी से उठी और मिट्टी से अटे वजूद के साथ अपने बाप के पैरों से चिमट गई
اس نے ایک تیکھی نظر اپنی بہن پر ڈالی جو بچی کو بہلاتا ہوا اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا۔ ایک اپنی بیٹی ہے جس کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں دیکھ سکتا، اور ایک اس کی بہن ہے، اس کی سگی ماں جائی، جس نے ماں باپ کے مرنے کے بعد کئی سال روتے ہوئے گزارے، لیکن وہ ایک دن بھی ان آنسوؤں سے گیلی نظروں کو نہیں دیکھ سکا، ایک دن بھی بہن کی اذیت نہیں دیکھ پایا۔ اسمر پودوں کو پانی دیتی ہوئی گیلی لکڑی کی طرح چٹکنے لگی۔ ہر مسام سے دھواں اٹھنے لگا۔ اذیت عروج پر تھی، خوشیوں کا زوال ہوا تھا، اور آنکھوں سے لے کر روح تک اس کا پورا وجود رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ کیا خوشی کی میعاد ماں باپ کی زندگی تک ہوتی ہے؟ کیا بھائیوں کی ذمہ داری صرف اپنے بیوی بچے ہوتے ہیں؟ وہ اذیت کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جلتی ہوئی سوچ رہی تھی۔ جب تک ماں باپ زندہ تھے وہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی، جس کے پاس سب کچھ تھا، ہر خوشی میسر تھی، لیکن ماں باپ کے مرتے ہی وہ صاحبان سے بے صاحبان ہوئی۔ ایک دم سر سے چھت چھن گئی۔ خوشی اور سکون جیسے الفاظ نابلد ہوئے۔ کھلے آسمان تلے صحراؤں میں آ گئی، جہاں اس کا جسم بے دردی سے گھسیٹا جانے لگا۔ اس کے خوابوں اور ارمانوں کا خون کر کے قاتل آزاد گھوم رہے تھے، اس کی آنکھوں سے خواب نوچنے والے خوابوں کی سیر کر رہے تھے۔ اس نے اچانک پانی کا پائپ اپنی جانب موڑا اور اپنے جلتے جھلستے جسم کو آرام پہنچانے لگی۔ آبدار اور ریاض حسین گھر سے نکلنے والے تھے جب فون بج اٹھا۔ ان نون نمبر تھا۔ ریاض نے کال اٹینڈ کی تو کوئی فوراً بول پڑا، میں سٹی ہاسپٹل سے بات کر رہا ہوں۔ ریاض کا دل کچھ لمحوں کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ آگے کیا کہا جانے والا تھا وہ ساکت منتظر تھا۔ یہ بزرگ خاتون اور آدمی آپ کے کیا لگتے ہیں؟ جلدی سے ہاسپٹل پہنچو، دونوں کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ریاض حسین کے ہاتھوں سے موبائل چھوٹ کر دور جا گرا۔ آبدار نے حیرت اور ناسمجھی سے بھائی کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا بھائی؟ آبدار کے ابرو آپس میں مل گئے۔ ریاض نے دکھ اور خوف سے پھٹی آنکھیں بہن کے چہرے پر جمائی۔ اکلوتی اور چھوٹی بہن بیک وقت ماں باپ سے محروم ہو گئی تھی، کیسے یہ اندوہناک خبر سناتا؟ بھائی پلیز بتائیں نا، اس نے آگے بڑھ کر بھائی کو جھنجھوڑا۔ آبدار ہمیں سٹی ہاسپٹل جانا ہوگا، ریاض بدقت تمام بولا، اور آواز اتنی ہلکی تھی کہ بامشکل آبدار تک پہنچی۔ آبدار کے چہرے پر ایک دم زلزلے کی کیفیت نظر آئی۔ ہاسپٹل؟ چند الفاظ پر مشتمل اس لفظ نے اس کے منہ کے اندر ہی توڑ پھوڑ مچا دی۔ کیا ہوا بھائی؟ آبدار پر ایک دم دیوانگی طاری ہوئی، اور پھر کب ماں باپ کی میتیں گھر آئیں، کب انہیں دفنایا گیا، آبدار کو ہوش نہ رہا۔ کب دن ڈھلتا ہے اور کب تاریکی چھٹتی ہے، وہ بے خبر پڑی رہتی۔ آبدار اب مہینہ ہو چکا ہے ماں باپ کو، یہ سوگ اب بند کرو، رونے دھونے سے منو مٹی تلے سونے والے واپس نہیں آتے، بھائی نے سمجھایا، لیکن آبدار تو جیسے سننے سمجھنے کی حس سے محروم ہو چکی تھی، بس خالی خالی نظریں اپنی کلائیوں پر ٹکائی بیٹھی رہتی۔ ریاض نے اپنی خالہ کو بلایا اور صاف صاف کہہ دیا کہ آبدار کو سمجھا دو، ایسے زندگی نہیں گزرتی۔ میں کیا کہوں بیٹا، وہ بہت غمزدہ ہے، ایک نہیں دو دو شفقتوں سے محروم ہوئی ہے بچی۔ خالہ کی آواز بھیگ گئی۔ ریاض جھنجھلا کر کمرے سے نکل گیا، جبکہ خالہ دیر تک بہن کو یاد کر کے روتی رہی۔ پھر وہ بھی بڑے بیٹے کے پاس سعودیہ چلی گئی اور آبدار مزید آزمائشوں سے گزرنے لگی۔ وقت یوں ہی آگے سرکتا رہا۔ ریاض اور اس کی بیوی کے لہجے اب بدل چکے تھے۔ ایک دن خاموشی سے بہن سے دستخط لے کر زمین اور جائیداد اپنے نام کر لی اور بہن کو ماں باپ کی جائیداد سے بالکل محروم کر دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اب دونوں میاں بیوی آبدار کو ڈانٹ ڈپٹ سناتے جو اس کے اعصاب کو مزید چٹخانے لگے۔ اس نے مزید پڑھائی سے انکار کیا تو ریاض حسین اس پر برس پڑا۔ کیا کرو گی گھر بیٹھ کر؟ کمرے میں آرام سے بیٹھ کر بس روٹیاں توڑوں گی؟ پڑھائی کرو، نہیں تو کہیں ٹیچنگ کے لیے اپلائی کرو۔ آبدار نے خالی خولی سی نگاہ بھائی پر ڈالی۔ اسے لگا اس کے وجود کو صحراؤں میں گھسیٹا جانے لگا ہے، یعنی کہ وہ تنہا رہ گئی تھی۔ اس نے کچھ لمحوں کے بعد آنکھوں کا زاویہ بدل لیا۔ اب وہ اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ چند ثانیے خالی ہاتھوں کی لکیروں میں کچھ ڈھونڈا اور پھر نا امید سی آہستگی سے گویا ہوئی، میں کل ہی ٹیچنگ جاب کے لیے اپلائی کر لوں گی۔ اور ریاض حسین ہلکا سا مسکرایا۔ اگر آبدار جاب کر لیتی تو آبدار کے بوجھ کے ساتھ ساتھ اس کا بوجھ بھی تھوڑا بڑھ جاتا، کیونکہ آج کل وہ جاب لیس تھا۔ نرمین بیٹا، آبدار اسمر کی عمر ڈھلتی جا رہی ہے، اس کے سر میں اب سفید تار جھلملانے لگے ہیں، کوئی اچھا سا رشتہ دے کر اسے اب رخصت کر دو۔ عارفہ خالہ جب کئی سال بعد سعودیہ سے واپس آئی تو اپنی بھانجی کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ اسمر کا پرسماد بن گیا۔ خالہ، اسمر کی عمر 28 سال سے اوپر ہو چکی ہے، کون اب اس سے شادی کرے گا؟ نرمین نے اسمر کے وجود پر تیل چھڑک کر آگ لگا دی، جبکہ عارفہ خالہ نے بے ساختہ پہلو بدلا۔ اسے نرمین کا یہ انداز ایک آنک نہیں بھایا تھا۔ ایسا تو نہ کہیں بہو، اسمر میں
وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو کسی کو بہو یا بیوی میں چاہیے ہوتی ہیں۔ کم عمر نہیں لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں ہے۔ خالہ ناگواری سے بولی تو نرمین نے ناک پر سے مکھی اڑاتے ہوئے کہا، خالہ، لڑکی کی اتنی زیادہ نہ سہی تھوڑی زیادہ ہو تو بھی کوئی رشتہ نہیں بھیجتا۔ خالہ کڑی، کاش اس کی بہن آج زندہ ہوتی۔ ابدار عصمت ایسی تو نہیں تھی، بہت میٹھی زبان رکھنے والی، سب کی عزت کرنے والی زندہ دل لڑکی تھی، لیکن بھائی اور بھابھی نے اپنی ضرورتوں کے بھین چڑھا کر اس کے اندر کڑواہٹ بھر دی۔ مڈ ماں کے بچی سے سارے ارمان چیک کر اسے خاردار راستوں کے حوالے کر دیا تھا، اور وہ اکیلی گرتی پڑتی ان خاردار راستوں پر چلتی رہی، ٹوٹتی بکھرتی رہی۔ 10 سال ہو گئے اسے نوکری کرتے، لیکن بھائی کو صرف اس کی تنخواہ سے مطلب تھا اور بھابھی کو اس کے کام سے۔ اگر ایسی بات ہے تو میں آج ہی اپنے بیٹے کے لیے ابدار کا ہاتھ مانگتی ہوں اور اگلے ہی ہفتے نکاح اور رخصتی کروں گی۔ خالہ نے اچانک فیصلہ کن لہجے میں کہا تو نرمین کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ ارے خالہ، اس کی تو عمر اسمر سے کافی کم ہے، نرمین بولی۔ تو کیا ہوا؟ عمر سے کیا ہوتا ہے؟ خالہ لاپرواہی سے بولی تو نرمین نے بہت یہ وہ میں کی، لیکن خالہ اپنی بات پر اڑ چکی تھی۔ جب خالہ نے ریاض حسین سے بات کی تو میاں بیوی نے مل کر کافی مخالفت کی۔ ظاہر سی بات ہے، مفت کی نوکرانی ہاتھ سے جا رہی تھی، ہاتھ تو ملتے۔ ابدار تو اس سے بہت بڑی ہے، بھائی نے اعتراض کیا، لیکن خالہ کے آگے کسی کی نہیں چلی اور ابدار عصمت اپنی قسمت پر اشک کرتی ہوئی پیا دیس سدھار گئی۔ کچھ دعائیں مستجاب ہوتی ہیں لیکن وقت لگتا ہے۔ ابدار کی صبر اور دعاؤں نے عرش کو چھو لیا تھا۔